السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حمد سارا ہے سنبل اور ریحاں، انجم میرے تابا۔ سیدھے سیدھے دعوت دے رہا ہوں تقریر و خطابت کے لیے حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی محمد شعیب عالم صاحب محترم دارالعلوم حامدیہ کو کہ حضرت والا تشریف لائے اور ہم سب سامعین کے سامنے، ہم سب حاضرین کے سامنے اپنی قیمتی نصیحتوں کو پیش فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیزان ملت، بزرگان محترم، پردہ نشی مائیں بہنیں اور اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، معزز سامعین، یہ قاری وکیل صاحب نے ماشاءاللہ پروگرام منعقد کیا ہے، جن کی دعوت پر آپ تمام حضرات اور ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں۔ تقریباً معلوم ہوا کہ 8 بچیوں نے بخاری شریف کو مکمل کیا ہے، ان کا عالمیت کا کورس مکمل ہو گیا ہے۔ اس کی نسبت پر قاری صاحب نے یہ پروگرام کیا ہے، لیکن یہ ہمارے سماج کی، ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ دینی محفل اور دینی مجلسوں میں ہمارا من نہیں لگتا ہے۔ ابھی جیسا کہ مفتی گلفام صاحب نے بتایا کہ اگر کہیں گانے بجانے کی مجلس ہو، ڈی جے بجایا جا رہا ہو، پٹاخے پٹکائے جا رہے ہوں، ڈانس کیا جا رہا ہو، تو ایک بہت بڑی تعداد بغیر دعوت کے اور بغیر بلائے وہاں اکٹھا ہو جاتی ہے۔
اور وہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایسی مجلسوں کو پسند کرتے ہیں جہاں اللہ اس کے رسول کی بات نہ کی جا رہی ہو، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہو۔ بہرحال قاری صاحب محنت کر رہے ہیں، اور میں ان سے بات کہوں گا، یہ میرے بھائی ہیں، کہ دیکھیے پبلک ہونا، سننے والوں کی بڑی تعداد کا ہونا پروگرام کی کامیابی کی 100% دلیل نہیں ہے کہ بڑی تعداد میں افراد موجود ہیں، ہمارا پروگرام ان اللہ مقبول ہو جائے، اللہ کے یہاں اس کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جا رہا ہو۔ بہت سی مرتبہ افراد کم ہوتے ہیں لیکن مخلص ہوتے ہیں، طلب کے ساتھ، جذبے کے ساتھ سننے والے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے بیٹھنے کو اور ان کے سننے کو، ان کی سمجھ میں دین کی بات آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرما لیتے ہیں۔ بہرحال انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، فکروں کے ساتھ میں کام کرتا ہے، تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرا پروگرام کامیاب رہے، کامیاب ہو جائے، ظاہری باطنی اعتبار سے مکمل طور پر کامیابی حاصل ہو جائے۔ تو میرے عزیز اور دینی بھائیوں، آپ حضرات یہاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، دین کی باتیں سننے کا اللہ نے آپ کو موقع دیا، اور اسی طرح ہماری جو پردہ نشین مائیں بہنیں ہیں، یہ بھی اپنے وقت کو نکال کر پروگرام کی زینت بنی، اور ان کا بھی جذبہ ہے، یہ دین کی باتیں سننے کے لیے آئی ہیں، کچھ جذبہ لے کر آئی ہیں کہ ہمیں دین کی باتیں سننے کو ملیں گی، ہم ان کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، داخل کریں گے۔ ہمارا یہ پورا معاشرہ، پورا سماج، آپ جس طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھیں، الف سے لے کر یا تک پورا معاشرہ اصلاح کا محتاج ہے۔ چاہے تو ہماری گھریلو زندگی ہو، میاں بیوی کی زندگی ہو، پڑوسیوں کی زندگی ہو، یا اسی طرح نکاح کا پروگرام ہو، نکاح کی تقریب ہو، یا کوئی بھی ایسا جو ہماری زندگی سے جس کا تعلق ہے، تمام شعبوں میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز اور دینی بھائیوں، آج ہمارا پورا معاشرہ، پورا سماج اور ہماری مائیں، ہماری بہنیں جس نہج اور جس طریقے، جس اسلوب کو اختیار کر رہی ہیں، یہ اصلاح کا محتاج ہے۔ ہمیں اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو، اپنے رنگ ڈھنگ کو سنوارنے کی ضرورت ہے، قرآن حدیث کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری شادیاں ہیں، کون سا گناہ ایسا ہے میرے بھائیوں کہ آج ہمارے معاشرے سماج میں جنم نہیں لے رہا ہے؟ بطور خاص شادی بیاہوں میں لے کے جب لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں یا لڑکے کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اسی طرح اس کے بعد سے لے کر جو ایک سلسلہ در سلسلہ یہ چل رہا ہے، ہر آدمی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے ہے، احساس مٹتا جا رہا ہے، گناہ کی نحوست نکلتی جا رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، معاشرہ کس طریقے پر جا رہا ہے کہ ہر انسان، ہر باپ، ہر ماں، ہر نوجوان یہ اپنی زندگی کا مشغلہ بنائے ہوئے ہیں کہ ہمیں مال، دولت، خوبصورتی، عزت، تمام کی تمام چیزیں چاہیے، اور معاشرے میں بہت ساری چیزیں میرے پیاروں اور میرے بھائیوں ایسی پائی جا رہی ہیں
جن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ لڑکی کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک بڑی تعداد لڑکی کو دیکھنے کے لیے لڑکی والوں کی یہاں پہنچ رہی ہے۔ اور اگر کوئی لڑکا ایسا ہے دنیا دار، دنیاوی علوم حاصل کیے ہوئے اور اچھی اس نے کوئی ڈگری حاصل کر لی ہے، تو پھر ماں باپ کی سوچ بڑی تبدیل ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کی فکریں ہو جاتی ہیں کہ ہمارے بچے کو اچھی لڑکی بھی مل جائے، مال بھی ملے، دولت ملے، اور اسی طرح حسب و نسب والی بچی ہو، ساری ان کی جو چاہت ہیں ان کو پورا کرنا وہ چاہتے ہیں۔ میرے پیاروں، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤنتن۔ آقا نے فرمایا کہ بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس میں سب سے کم خرچ ہو رہا ہو، وہ بابرکت نکاح ہے۔ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ لیکن آج شروعات سے لے کر جب کسی کے یہاں بچی پیدا ہوتی ہے، اسی وقت سے باپ، ماں اور اس کے اعزا و اقربا اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ اس بچی کے نکاح کرنے کے لیے بہت سا سامان چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے۔ زمین دیکھ کر اپنی بچی کا نکاح کیا جا رہا ہے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، جب انسان اپنی لڑکی کے نکاح کرنے کے لیے نکلتا ہے، کبھی کسی دہلیز پر پہنچتا ہے، کبھی کسی چوکھٹ پر پہنچتا ہے، اور اس کو سب جگہ یہی مطالبہ اور یہی فرمائش کی جاتی ہے، کیا ملے گا، کیا دیا جائے گا، طے کیا جا رہا ہے، مانگا جا رہا ہے، زبان سے کہا جا رہا ہے۔ اور انسان اب تو اس وقت میں حال یہ بنا ہوا ہے کہ طے کرنے کو آسان سمجھ رہا ہے، سہولت سمجھ رہا ہے۔ معلوم نہیں کہ بچی کا لال خط چلا جائے، نکاح کی تاریخ متعین ہو جائے، اس وقت میں معلوم نہیں کس انداز کا مطالبہ سامنے آ جائے۔ اسی لیے میرے پیاروں، میرے بھائیوں، جب بچی پیدا ہو رہی ہے، بچی دنیا میں آئی، اور گھر کے اندر ماحول کیا بنا ہوا ہے؟ ماتم بنا ہوا ہے۔ لوگ خوشی کے بجائے غم میں مبتلا ہو گئے، ماں بھی غم میں مبتلا ہے، باپ بھی غم میں مبتلا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماں بھی اور یہ باپ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ تیرے لیے تو جب نکاح کے لیے اس بچی کی جائے گا، تجھے بہت سے حالات سے دوچار ہونا پڑے گا، تجھ سے مطالبہ کیا جائے گا، مال کا مطالبہ ہوگا، دولت کا مطالبہ ہوگا، اور جہیز کا مطالبہ کیا جائے گا، گاڑی کا مطالبہ ہوگا، اور اسی طرح بہت ساری چیزوں کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ادھر آ جائیے آپ۔ بہت ساری چیزوں کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اس لیے میرے پیاروں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ماں باپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اولاد کے لیے لڑکی کو رخصت کرنے کے لیے تمام کی تمام شرطیں ماں باپ قبول کرتے ہیں، چاہے ان کے مزاج کے خلاف ہو، چاہے ان کی طبیعت کے خلاف ہو، اور چاہے شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہو، سنتوں کو مٹایا جا رہا ہو، لیکن اپنی بچی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے وہ تمام کی تمام شرطوں کو مانتا ہے، تمام کی تمام باتوں کو مانتا ہے کہ میری بچی عزت سے رخصت ہو جائے۔ میری قوم کے نوجوانوں، میرے بھائیوں، آپ دیکھیے اس معاشرے کی تباہی اور بربادی۔ ایک باپ اپنی بچی کی شادی کی فکر میں لگا ہوا ہے، اس کے بچے تعلیم سے محروم ہیں، اس کے بچے ڈریس و کورس سے محروم ہے، وہ اپنے بچوں کو اچھی اسکول میں داخلہ نہیں دلا پا رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے پا رہا ہے، اپنے بچوں کی صحیح کفالت نہیں کر پا رہا ہے۔ لیکن جب بچی کے نکاح کی باری آئے گی تو اس کو زمین بیچنے کی ضرورت پڑے گی، مکان بیچنے کی ضرورت پڑے گی، اس کو کوئی کام کرنے کی ضرورت پڑے، لیکن لڑکے والوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ ان کا ضمیر مر چکا ہے، جذبات ان کے ابھر چکے ہیں، وہ خواہش کے پجاری بن
बन चुके हैं, वो दौलत के मुतमन्नी हो चुके हैं, वो दौलत चाहते हैं, अपने बच्चे को नीलाम करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, फरोख्त करना चाहते हैं। ये मेरी कौम, अगर हाल यही रहा और हमारा पूरा माशरा इसी में मुब्तला रहा और इसी में लगा रहा, अपनी जिंदगी का मकसद यही बनाए रखा और इसी तरह अपनी जिंदगी को गुजारते रहे, तो याद रखना हमारी तबाही, हमारी बर्बादी को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। खुद बर्बादी हम अपने हाथों से खरीद रहे हैं, तबाही हम खरीद रहे हैं। माशरा आज इस दर्जे हमारा गिर रहा है। मेरी कौम और मेरे नौजवानों और मेरे भाइयों, अज़्म कीजिए, इरादा कीजिए कि हम इस लानत को, जो जहेज वाली लानत है, अपने माशरे से उखाड़ेंगे, मिटाएंगे, खत्म करेंगे। लेकिन ये बहुत कड़वा झूठ है, ये बहुत तल्ख हकीकत है, ये कड़वा झूठ है, ये जहर की तरह है। मैं कह रहा हूं, आपसे बात रख रहा हूं, बहुत सौ के जहनों में ये बात जरूर आ रही होगी कि किस उन्वान से बात की जा रही है। लेकिन मेरे भाइयों, इसकी वजह से जो माशरा तबाही के बहाने पर चल रहा है, बर्बाद हो रहा है, मातम किया जा रहा है, बच्ची की विलादत पर, बच्ची की पैदाइश पर, बच्ची के घर पर जब पैदा होने पर जो मातम किया जा रहा है, आप इस माशरे को तभी बचा पाएंगे, ये माशरा तरक्की तभी कर पाएगा कि जब आप अपने इस माशरे को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नहज, आपके तरीके के मुताबिक चलाने की कोशिश करेंगे। वरना किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं है, किसी के बारे में अपनी जबान खोलने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप को संवारने, अपने आप को सुधारने, अपनी जिंदगी को नबी की जिंदगी के मुताबिक बनाने की जरूरत है। जब हम अपनी जिंदगी को ऐसी बनाएंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह की खुशनुदी मिलेगी, अल्लाह की रिज़ा मिलेगी, अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी, अगर हम अपनी जिंदगी को अच्छा बनाएंगे। इसलिए अज़्म कीजिए, पुख्ता इरादा कीजिए कि इन तमाम चीजों को हम अपने माशरे से उखाड़ेंगे और अपनी इस आने वाली नस्ल को तालीम पर लगाएंगे, पढ़ने पर लगाएंगे, तालीम से जोड़ेंगे, बच्चों को भी तालीम देंगे, बच्चियों को भी तालीम देंगे और माशरे के जितने चैलेंज हैं हम उनसे डटकर मुकाबला करेंगे। हम हारने वाले नहीं हैं, हम डटकर मुकाबला करने वाले हैं। हालात कैसे भी आए, हालात कितने ही मुखालिफ हो जाएं, लेकिन जब अल्लाह किसी से काम लेने पर आता है, अल्लाह किसी को नवाजना चाहता है, अल्लाह किसी में ईमानी जज्बा पैदा करना चाहता है और अल्लाह ताला जब किसी से मोहब्बत फरमाना चाहते हैं, अल्लाह ताला काम ले लेते हैं, उससे काम ले लेते हैं। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों और मेरे प्यारों, आप अपने इस माशरे की इस्लाह की फिक्र करो। इस कौम का नौजवान जाग गया, मुस्लिम नौजवान जाग गया तो खुदा की कसम बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। हमारा मुस्लिम माशरा ही अभी सही नहज पर नहीं चल रहा है, हमारी घरेलू जिंदगी अच्छे तरीके पर नहीं चल रही है, हमें इसी को अच्छे अंदाज से चलाने की जरूरत है, अच्छे ढंग से चलाने की जरूरत है कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान अपने आप को बुराइयों से बचाएं, बुरी चीजों से बचाएं, बुरी फिल्मों से बचाएं, बुरे गानों से बचाएं, बुरी सोसाइटी से बचाएं, बुरी चीजों से अपने आप को महफूज रखें, शराब पीने से अपने आप को बचाएं, जुआ खेलने से अपने आप को बचाएं, सत्ते से अपने आप को बचाएं। ये पूरा मुआशरे का एक नासूर बनी हुई चीजें हैं कि जो मुआशरे को तबाह कर रही हैं, मुआशरे को खा रही हैं, जो घरों से मोहब्बतों को मिटाया जा रहा है और घरों से मोहब्बत निकल रही है। एक नौजवान, मेरे अजीज और दीनी भाइयों, निकाह करने के बाद उसकी जो पर्सनल जिंदगी है, मियां बीवी की जिंदगी है, अजीरन भरी हुई है। नौजवान शराब पी रहा है, नौजवान सट्टा लगा रहा है, नौजवान जुआ खेल रहा है और नौजवान बुरी चीजों में अपने आप को मुब्तला किए हुए हैं। एक बाप
نے اپنی جوان بچی اس کے حوالے کی تھی، اس نیت سے کی تھی، اس وجہ سے کی تھی کہ یہ میری بچی اس کے حوالے ہو جائے گی اور میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، میری بچی سکون سے رہے گی، چین سے رہے گی اور راحت و اطمینان اس کو نصیب ہوگا۔ لیکن حال کیا بنا ہوا ہے معاشرے میں، حال کیا بنا ہوا ہے؟ ابھی پرسوں کی بات ہے، مغرب کی نماز کے بعد ایک جگہ میں گیا ہوا تھا، وہاں قریب ہی میں ایک نوجوان شراب کے نشے میں آیا اور آنے کے بعد اپنی بیوی پر ظلم کرنا شروع کیا، مارنا شروع کیا اور اسی طرح جو وہ ظلم کر سکتا تھا اس نے ظلم کیا، جو وہ ستا سکتا تھا اس نے ستانا شروع کیا، جو تکلیف پہنچا سکتا تھا اور وہ چیختی رہی، وہ آہو پھکا کرتی رہی، وہ روتی رہی، وہ تڑپتی رہی، لیکن ظالم نشے کے اندر مست تھا، وہ شراب پی کر آ گیا تھا، وہ لوٹ پی کر آ گیا تھا، اس لیے وہ تمام کی تمام چیزیں، وہ تمام کی تمام ہمدردی، وہ تمام کی تمام چیزیں جو انسانیت سے تعلق رکھنے والی تھی وہ ختم ہو چکی تھی، وہ مٹ چکی تھی، اس لیے وہ اپنی شریک حیات پر ظلم کر رہا ہے، مار رہا ہے، وہ جان بچا رہی ہے، وہ اپنے آپ کو گھر میں داخل کر رہی ہے، کمرے میں پہنچا رہی ہے، ظالم وہیں سے نکال کر لا رہا ہے اور پھر بجا رہا ہے، اس کو پیٹ رہا ہے۔ حال کیا بنا ہوا ہے؟ اس وقت میں احساس ہوا کہ میری قوم کا نوجوان کہاں جا رہا ہے۔ ایک باپ نے اپنی بچی کو پالا تھا، پرورش کی تھی، ماں نے پرورش کی تھی، ماں نے اس بچی کا خیال کیا تھا، وہ باپ کما کر اپنی بچی کی پرورش کر رہا تھا اور کرنے کے بعد جب جوان ہو گئی جہیز دیا، سامان دیا اور اسی طرح تھالی دی، تمام کی تمام چیزیں دی جو معاشرے نے مطالبہ کیا اس کے حوالے کی، لیکن وہ ظالم کیا درندگی کر رہا ہے، کس طرح کا سلوک کر رہا ہے، کس طرح کا برتاؤ کر رہا ہے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، میرے بھائیو، بتاؤ شراب کو پینے کے بعد، اس گندے پانی کو پینے کے بعد، اس ناپاک پانی کو پینے کے بعد وہ اپنی شریک حیات پر ظلم کر رہا ہے، امید یہ لگائے کہ اللہ اس کو معاف فرمائیں گے، امید یہ لگائے کہ اس کی آنے والی نسل اور اس کے نطفے سے پیدا ہونے والی اولاد نیک بنے گی، نہیں، اس لیے کہ وہ ظالم اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے، ماں اب اس بچوں کی ماں کو ستا رہا ہے، بچے تڑپ رہے ہیں لیکن اس کو ترس کسی پر نہیں آ رہا ہے۔ اے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، یہ شراب ایسا گناہ ہے کہ جو تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ شراب پینے کے بعد نہ ماں کا احساس، نہ باپ کا احساس، نہ بہن کا احساس۔ ابھی چند ماہ پہلے ایک خبر پڑھی کہ ایک نوجوان شراب پی کر آیا اور اس نوجوان نے شراب پی کر اپنی ماں سے منہ کالا کیا، اپنی ماں سے زنا کیا اور زنا کرنے کے بعد اپنی ماں کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اس ظالم نے، اس درندر بھیڑیے نے، کہ ماں نے اس کی پرورش اسی لیے کی تھی کہ یہ میرا بیٹا، یہ ظالم، یہ درندہ میرا قاتل بن جائے گا، ماں نے اس لیے تربیت نہیں کی تھی اور ماں نے اس لیے نہیں پالا تھا، ماں نے اس لیے دودھ نہیں پلایا تھا، ماں نے اس لیے کھانے کا انتظام نہیں کیا تھا، ماں نے اس لیے اس کے کپڑے دھو کر اس کو نہیں پہنائے تھے کہ وہ ظالم ماں کا قاتل بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پیشاب پی لیا ہے، گندی چیز اس کو استعمال کر رہا ہے جس کے نشے میں وہ چور ہو چکا ہے، گندی اس کو لت پڑ چکی ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں، میرے بھائیوں، ان چیزوں سے باز آ جاؤ، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکو، ان چیزوں سے اپنے آپ کو ہٹاؤ، اور جو قوم میرے نوجوان یہاں ہے یہ ارادہ کرے اور محلوں میں، گلیوں میں، چوراہوں پر اپنی مسجد کے حساب سے اپنی مسجد وائز اپنے محلوں میں محنت کرو، جا کر محنت کرو، کوشش کرو، جو کسی طرح ایسے گناہ میں مبتلا ہے اس کی خوشامد کرو، اس سے کہو بھائی یہ بہت بڑا گناہ ہے، باز آ جاؤ، تمہارے بچوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی، تمہاری شریک حیات کی زندگی
जिंदगी तबाह हो जाएगी, तुम खुद तबाह बर्बाद हो जाओगे। अभी एक नौजवान तकरीबन 5-7 दिन पहले मेरे पास में आया, आने के बाद अपने दिल का दुखड़ा सुनाया, बताया और ये कहा कि एक लंबा जमाना हो गया इस लत में मुब्तला हूं, मैं इस चीज को इस्तेमाल कर रहा हूं, माँ बाप नाराज हैं, मुआशरा समाज इजाजत नहीं दे रहा है, मैं बहुत अच्छे खानदान से मेरा ताल्लुक है, मेरा बाप ऐसा है, मेरा भाई ऐसा है, लेकिन मैं इस गलीज चीज में मुब्तला हो गया, मैं इस गंदी चीज में मुब्तला हो गया। दुआ कीजिए। समझाया, उसको बताया कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर इसी हालत में दुनिया से तुम चले गए, इसी हालत में दुनिया से तुम रुखसत हो गए कि तुम्हारी आदत बनी रही, शराब पीने का मिजाज बना रहा, तुमने तौबा न की, तो याद रखना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा हशर कुफ्फार जैसा होगा, तुम्हारा हशर अल्लाह के दुश्मनों जैसा होगा, वो हमेशा हमेशा की आग में चलेंगे, तुम भी ऐसी ही आग में चलोगे। अगर तुमने तौबा न की, बगैर तौबा की दुनिया से इसी हालत में रुखसत हो गए और चले गए, मिजाज बनाकर चले गए, शराब की आदत बनाकर चले गए, तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम बनेगा और जहन्नम की आग के अंदर तुम चलते रहोगे। ये शराब बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है। अगर शराब का एक कतरा बाल्टी में डाल दिया जाए, पूरा पानी नापाक, जिस तरह पेशाब का एक कतरा मेरे भाइयों पानी को नापाक कर देता है, इसी तरह ये शराब भी पानी को नापाक कर देती है। गंदी चीज है, नापाक चीज है। आप उठिए, मुआशरे को संभालिए, मुआशरा तबाही के दहने पर है, मुआशरा बर्बाद हो रहा है, मुआशरा अपने आप को तबाही के दहने पर ले जा रहा है, जहन्नम में जाने के लिए तैयार है। ये मुआशरा रो रहा है, मुआशरा सिसक रहा है, मुआशरा भीख मांग रहा है, मुआशरा फरियाद कर रहा है कि उठो जवानो, उठो शेरा, उठो कौम के हमदर्द, उठो कौम के खादिमों, उठो कौम के दीवानों, उठो ओलंपिक के मस्तानों, उठो। और उठने के बाद तुम्हें काम ये करना है कि हमारे हल्के में जो इस गुनाह में मुब्तला है, हमें उनसे अपने लिए नहीं, अल्लाह के लिए जाकर उनके सामने अपनी झोली फैलानी है और ये कहना है कि आप अल्लाह के वास्ते इस गुनाह से पास आ जाइए, इस गुनाह को छोड़ दीजिए, इस गुनाह से गुरेज कर लीजिए, इसलिए कि इस गुनाह की वजह से हमारी आने वाली नस्लें तबाह हो रही है। आज नौजवान तो खाली हैं, लेकिन घर खाली नजर नहीं आ रहा है कि किसी घर में कोई शराब का आदी न हो, जुए का आदी न हो, सट्टे का आदी न हो, बुराइयों का आदी न हो। मेरे भाइयों, पूरे माशरे का नासूर बन गया है। खुदा के वास्ते बेदार हो जाओ, तकरीरों पर सिर्फ इक्तिबा मत करो। यहाँ सुना और सुनकर आप अपने घर चले गए। हाँ, तकरीर शराब के उन्वान पर हुई, हाँ शरीफ तकरीर जहेज के ताल्लुक से की गई, हाँ तकरीर में बहुत सारी चीजें बयान की गई। मेरे भाइयों, ये वक्त नहीं है, ये तो जमीन पर उठने का वक्त है, जमीन पर चलने का वक्त है, अपने इन नौजवानों को संभालने का वक्त है, इनके सामने रोने पीटने का वक्त है और इनको अच्छे रास्ते पर चलाने का वक्त है। अगर आपने अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से, अपनी फिक्रों से और एक नौजवान को भी अच्छे रास्ते पर चला दिया, हो सकता है मेरे अजीज और दीनी भाइयों आपकी नजात का जरिया बन जाए, आपको जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाए। आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, अपने आप को बचाएंगे, अपने अहलो अयाल को बचाएंगे, जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करेंगे। यह हर माँ बाप की जिम्मेदारी और महल्लों के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी, मुआशरे की जिम्मेदारों की जिम्मेदारी, घर खानदान के जो चौधरी जिम्मेदार बने हुए हैं, तमाम की जिम्मेदारी है कि माशरे से इन चीजों को पाक और साफ कीजिए, हटाइए और अपनी इस आने वाली
نسل کو ایجوکیشن پر لگائیے، تعلیم پر لگائیے، تعلیم سے چھوڑیے، تعلیمی حلقوں سے چھوڑیے، تعلیمی مکتبوں سے چھوڑیے، آپ ان کو اسکولوں سے چھوڑیے، ہر آنے والے بچوں کی، ہر آنے والی اس نسل کی آپ فکر کیجئے کہ آپ کے بچے اسکولوں میں پڑھیں، کالجوں میں پڑھیں، مدرسوں میں پڑھیں، مکتبوں میں پڑھیں۔ ایک بچہ بھی ایسا نہ رہے کہ جو آپ کا وہ تعلیم حاصل نہ کرے۔ جب جہالت آتی ہے، تعلیم نہیں ہوتی، تو یہ تمام کی تمام برائیاں میرے پیاروں، میرے بھائیوں، معاشرے میں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ان بچوں کی تعلیم کی فکر کرنی۔ قاری وکیل صاحب نے ماشاءاللہ لڑکیوں کا نظام بنایا، بہت ساری بچیاں فارغ ہوئی ہیں، بہت ساری بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں۔ وہ ایک ایمانی فکروں کو، ایمانی خیالات، ایمانی کوششوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے ہوئے ہیں۔ آج اس وقت میں ہمیں اپنی بھی، اپنی آنے والی نسل کی بھی، اور اپنے بچوں کی بھی، بچیوں کی بھی، سب کی ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سب کو تعلیم سے جوڑنے کی ضرورت ہے، سب کو اچھی ایجوکیشن سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ آپ شوق سے اسکولوں میں پڑھاؤ، کالجوں میں پڑھاؤ، یونیورسٹیوں میں پڑھاؤ، جہاں چاہو وہاں پڑھاؤ، لیکن سب سے پہلے ان بچوں کے ایمان کی فکر کرو، ان بچوں کے عقیدے کی فکر کرو، ان بچوں کی زندگی میں نبی کی سیرت اتارنے کی فکر کرو، نبی کے اخلاق اتارنے کی فکر کرو، نبی کی سیرت سے جوڑنے کی فکر کرو کہ یہ مدرسے میں آنے والے بچے دن میں بھی رات میں بھی محنت کرتے ہیں، عقیدہ ان کے سامنے آتا ہے، رب کی ربوبیت اور رسول کی رسالت کی باتیں ان کے سامنے ہوتی ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اسکولوں میں جا رہا ہے لیکن ماں باپ اس کی طرف سے بے فکر۔ یہ بھی ایک معاشرے کا ایک ناسور ہے، یہ بھی ایک معاشرے کو کھوکھلا کرنے کا کام کر رہا ہے کہ اچھے اسکول میں ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے، اچھی فیس ہم دے رہے ہیں، ہم 1200 روپے 1500 روپے نرسری کی فیس دے رہے ہیں۔ اب فیس کو بطور فخر کے بیان کیے جاتا ہے، ایسے اسکول میں بچہ پڑھ رہا ہے، آپ شوق سے پڑھائیے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اس بچے کے ایمان کی فکر کیجئے۔ یہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے، اس بچے کو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ کہیں ایسی چیز تو اسکول میں جا کر یہ نہیں سیکھ رہا ہے کہ جو ہمارے ایمان کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، رسول نے اس کی تعلیم اس سے منع کیا ہے، کہیں ایسا کام تو نہیں کر رہا ہے۔ اس کی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی فکر کرے، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرے، اپنے بچوں کو اچھے راستے پر چلانے کی فکر کرے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور میں نے کہا ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، جہاں چاہو وہاں پڑھاؤ، لیکن ایمان سے کوئی سمجھوتا نہ ہو، ایمان سے کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے، کوشش کی جائے، فکر کیا جائے اور معلومات کی جائے میرا بچہ کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس معاشرے کی اس آنے والی نسل کو بچاؤ، اس کی فکر کرو، ان کو اگر اسکول میں جا رہے ہیں مکتب سے جوڑو، مسجد سے جوڑو، مسجد کے امام صاحب سے یہ کہیے، درخواست کیجئے، آپ میرے بچے کو تعلیم دیجئے، آپ میرے بچے کو اخلاق سکھائیے، آپ میرے بچے کو قرآن پڑھائیے، نبی کی رسالت کو سمجھائیے، اور نبی سے محبت میرے بچے کے دل میں پیدا کیجئے۔ آپ پڑھاؤ اور ان امام صاحب کی خدمت کرتے رہو، ان سے کہو کہ آپ میرے بچے پر محنت کرو، فکروں کے ساتھ میں اس بچے کو اچھا بنانے کی کوشش کرو، تو انشاءاللہ تمہیں خوش کیا جائے گا، تمہیں راضی رکھا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ خواہ مخواہ امام صاحب نے کہہ دیا کہ 10 روپے جمعراتی کے لانے ہیں، 20 روپے لانے ہیں، بس بہت سے ذمہ دار چودھری صاحب کو بری لگ گئی، اچھا امام صاحب 20 روپے کا مطالبہ کر رہے ہیں، امام صاحب 10 روپے کا مطالبہ کر رہے ہیں، نہیں میرے بھائی
بھائیوں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے, اپنی فکروں کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ سمجھیے کہ امام صاحب 10,000 12,000 میں ہماری مسجد میں رہ رہے ہیں کہ 10-12 میں کسی گھر, کوئی گھر جو درمیانی درجے کا ہو کہ چل جاتا ہے, سکون سے تمام کے تمام افراد اپنا گھر کا انتظام کر لیتے ہیں. میرے عزیز اور دینی بھائیوں, قناعت کے ساتھ یہ طبقہ, یہ معاشرہ اور اسی طرح ہمارے یہ نوجوان کہ جو معاشرے کی طرف سے چیلنج آ رہے ہیں, ان تمام چیزوں کو برداشت کر کے مسجدوں کو تھامے ہوئے, مسجدوں کی امامت کو سنبھالے ہوئے, مدرسوں میں تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر پڑھا رہے ہیں. ان کی نظریں تنخواہوں پر نہیں ہے, بلکہ ان کی نظریں تو اس آنے والی نسل کے ایمان بچانے پر ہیں کہ اگر ہم نے ان کو نہ پڑھایا تو یہ ہمارے پاس سے ہٹ کر اسکولوں میں جائیں گے, وہاں معلوم نہیں کہ ان کی عقیدے پر کس طرح حملہ بولا جائے گا. یہ میرے پاس 2 گھنٹے کے لیے آ رہے ہیں, میرے پاس 1 گھنٹے کے لیے آ رہے ہیں, میں ان کو نماز جنازہ سکھا رہا ہوں, میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ان کے ذہنوں دماغ میں اتار رہا ہوں. میں ان کو بتا رہا ہوں کہ اس پوری کائنات کو چلانے والی ذات اللہ کی ہے, اس اللہ کے وجود سے کوئی سمجھوتا نہ ہو, اللہ کے وجود سے کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہ ہو. اس لیے کہ آج اس معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ جن کو ملحد کہا جاتا ہے, جن کو ناستک کہا جاتا ہے, کہ جو خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی ہے, اس کو کوئی چلانے والا نہیں, اس کے نظام کو کوئی سنبھالنے والا نہیں. یہ ائمہ حضرات, یہ مدرسے کے مدرسین آپ کے بچوں کے ایمان کی فکر کر رہے ہیں, آپ کے بچوں کے عقیدے کی فکر کر رہے ہیں, آپ کے بچوں کی زندگی میں اللہ کی محبت اتارنے کی فکر کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ ایمان پر ہے, باپ دعوت تبلیغ میں جا رہا ہے, باپ حافظ قرآن ہے, باپ علماء کی مجلس میں بیٹھ رہا ہے, باپ اچھے لوگوں کے پاس میں بیٹھ رہا ہے, لیکن بیٹے کا حال کیا بنا ہوا ہے؟ بیٹے کا حال یہ ہے کہ بیٹا اس دنیا سے اللہ کے وجود کا انکار کر کے جا رہا ہے, اللہ کے وجود کا انکار کر کے اس دنیا سے مر رہا ہے. اے میری قوم کے نوجوانوں, میرے بھائیوں, اس آنے والی نسل کو ایمان پر اگر باقی رکھنا چاہتے ہو تو ان علماء سے محبت کرو, ائمہ سے محبت کرو, مدرسوں سے محبت کرو, مکاتب سے محبت کرو, ان سے محبت و پیار کا اظہار فرماؤ. ان کی غیبت کرنا, ان کے پیچھے پڑنا, ان کو ناجائز ستانا, ان کو پریشان کرنا ہرگز اپنی زندگی کا مشغلہ نہ بنائیے. اگر آپ نے اپنے آپ کو اور اپنی صلاحیت کو ان کاموں پر لگائے رکھا کہ یہ امام صاحب کیسے جا رہے ہیں, کیسے چل رہے ہیں, کہاں بیٹھ رہے ہیں, کہاں پر جا رہے ہیں, ہاں واقعی کوئی گناہ کا صدور کسی سے ہوتا ہے, کوئی غلط چیز میں مبتلا ہے, آپ محبت سے سمجھائیے, حجرے میں جائیے, امام صاحب آپ ایسا نہ کیجئے, آپ کا عمل اچھا نہیں لگ رہا ہے. آپ اپنی چوپالوں پر بیٹھ کر, آپ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر, آپ اپنے نکڑوں پر بیٹھ کر, ہر کس آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے علماء کے تعلق سے بدگمانی کریں, ان کے پیچھے پڑیں, کو ستائیں. یاد رکھنا, اگر کسی کو ناجائز ستاؤ گے, پریشان کرو گے کسی بھی آدمی کو, اس پر اللہ کی پکڑ ہوتی ہے, اللہ کی گرفت آتی ہے. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرنی ہے, ہر بچے کو پڑھانا ہے, بچیوں کو پڑھانا ہے, اور ان کی مکمل طریقے سے ایمان کی فکر کرنی ہے. آپ کا بچہ اگر مدرسوں سے جوڑے گا, مکتبوں سے جوڑے گا, تو خدا کی قسم ایمانی حرارت اور ایمانی جذبہ ان کا زندہ رہے گا. یہ اسی طرح ہمت کا اور بہادری کا مظاہرہ کریں گی اور کرتی رہیں گی یہ بچیاں بھی اور میرے نوجوان بھی. آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا, اور یہ خبر بہت شائع ہوئی, کرناٹک کی ایک بچی حجاب
पहन कर, एक हिजाब पहन कर बहुत सारे परिंदे चार जानिब मौजूद, और वो वहां एक नारा लगा रहे हैं, और नारा लगाकर उस बच्ची को उसके ईमान का इम्तिहान ले रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज और दीनी भाइयों, वो बच्ची कि जिसका ईमान जिंदा था, जिसका ईमान जिंदा था, उसने भी नारा लगाया और उन सालिनों और परिंदों के उस जम्मे गफीर के अंदर घुस जाती है और किसी तरह से नहीं डरती है, बेबाकी और बेखौफ होकर वहां पर यही कहती है, ईमान के झंडे को बुलंद करती है, ईमान की बात कर रही है। आपने समझा होगा कि स्कूल से इसलिए सीखा होगा, इस स्कूल की चार दीवारी से इसलिए पढ़ा होगा, मालूम हुआ होगा, उसके बारे में बताया गया बताने वालों ने कि वो किसी मकतब में पढ़ने वाली बच्ची थी, किसी मकतब से उसने तालीम हासिल की थी, इब्तिदाई तालीम उसने वहां से हासिल की, और वहां से हासिल करने के बाद उसको बताया गया, उसको सिखाया गया, उसको ये बताया गया और ये तालीम दी गई है कि ईमान अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, ईमान से बड़ी नेमत कुछ नहीं हो सकती है, इसलिए ईमान से समझौता नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, वो जानती थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, ला तक़ूमुस्साअ हत्ता युक़ाल फिल अर्ज़ अल्लाह अल्लाह, कि उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी, क़यामत कायम नहीं होगी जब तक इस दुनिया में, जब तक इस रोई जमीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा। अल्लाह इस कायनात के निजाम को यूं चलाते रहेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, वो ईमान की ताकत को जानती थी। आज हमें अपने बच्चों की परवाह नहीं, अपने बच्चों की तालीम की फिक्र नहीं। इसलिए क्या हो रहा है, ये बच्चे बड़े होने के बाद तहरीर हो रहे हैं और लादीनियत इनके अंदर आ रही है, ये नास्तिक बन रहे हैं, इसलिए कि इनकी बचपन में तरबियत नहीं हुई। बहुत सारी बच्चियां मजहब इस्लाम को छोड़कर जा रही हैं। बाप ने स्कूली तालीम दी, हाई एजुकेशन दी है, वो आईपीएस की तैयारी कर रही है, वो डॉक्टरी की तैयारी कर रही है, लेकिन बच्ची के पास में ईमानी हरारत नहीं, उसने मकतब में नहीं पढ़ा, उसने किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, उसके माँ बाप ने उसकी तरबियत नहीं की। इसलिए मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, वो मजहब इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब को कबूल कर रही है और किसी आशिक के चक्कर में आकर, किसी आशिक के फरेब में आकर अपने मजहब को छोड़ रही है। न माँ के तड़पने की फिक्र है, न बाप के सिसकने की फिक्र है, न पूरे खानदान की नजरें झुक रही है उसकी फिक्र है, न अपने पूरे इलाके और पूरे माशरे और पूरे समाज की नजरें झुक रही है, इसकी कोई फिक्र है। क्यों? इसलिए कि माँ बाप ने उसके ईमान की फिक्र नहीं की है। ए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अपने इस आने वाली नस्ल के ईमान की फिक्र करो और माशरे में जितनी बुराइयां पाई जा रही हैं, कोशिश करो, मेहनत करो, फिक्र करो, तो इन तमाम बुराइयों से अपने हम माशरे को पाक साफ करेंगे और अपने माशरे को इन तमाम चीजों से अच्छा करेंगे। हमारे हजरत मौलाना शकील साहब बहुत दूर से तशरीफ ला चुके हैं। आपका बहुत अहम और बहुत शानदार बयान होगा, तफसीली खिताब आपका होगा। आप तमाम हजरात इसी तरह जमे रहें, डटे रहें और आप अपने इस प्रोग्राम को कामयाब करें। कोशिश करें हर आदमी, हर बड़ा, हर नौजवान इन तमाम चीजों पर गौर फिक्र करे। मस्जिदों में बैठकर इन चीजों के मशवरे हों कि हाँ, ये माशरे में चीजें पाई जा रही हैं, इन पर हमें मेहनत करनी है और हर बच्चे की फिक्र करनी है। हर बच्चा मकतब से जुड़ जाए, मकतब से जोड़िए, मस्जिदों से जोड़िए और इस अंदाज से मेहनत हो जिस तरह एक बाप अपने बेटे के लिए खाने का इंतजाम करता है, कपड़े का इंतजाम करता है, जूते चप्पल का इंतजाम करता है, इसी तरह इन बच्चों के लिए तालीम का इंतजाम करो, वरना तो तुम देखोगे हालात ये हैं कि यही बच्चे हमारे हाथों से निकल जाएंगे, इर्तिदाद का रास्ता इख्तियार कर लेंगे, बुरे रास्ते पर चल जाएंगे, शराब के आदी हो जाएंगे,
جوئے کے عادی ہو جائیں گے، سٹے کے عادی بن جائیں گے. ان تمام پر محنت کی ضرورت ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا